دیکھیے جس وقت بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک برانڈ نیو کمپیوٹر ہے، جس کمپیوٹر کے اوپر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، صرف پلگ آن کر کے اس کا بٹن آن کیا جیسے اسکرین آن ہوئی ہے بس. لہٰذا جس وقت وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر 7 سال کی عمر میں، اچھا اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ اس کو ایکسٹرا پلاٹ کر لیں، اس طرح منٹ کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس اس بچے کے دماغ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کام 7 سال کی عمر تک کرتا ہے. لہٰذا اس دوران بچہ کبھی بھی کسی نصیحت، کسی بات، کسی ایڈوائس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس دوران بچے کے اندر اخلاقیات کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا، صحیح غلط کا کوئی پہچان نہیں ہوتی، گناہ اور ثواب کا اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا، جہنم اور جنت کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بچے کو صرف 2 چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی. اس دوران میں پلیز آپ ایک بات بڑی وائٹل یاد رکھیے، 7 سال کی عمر تک بچے کو ڈانٹ کے، مار کے، جھڑک کے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ تو ہماری روایت ہی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، تمہیں کیوں شرم نہیں آئی، تمہارا باپ، تمہارا بڑا بھائی تو ایسا نہیں کرتا. یہ سارا کا سارا اتنا ڈینجرس ہے کہ اس بچے کو آپ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں. لہٰذا 7 سال کی عمر تک آپ بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دونوں میاں بیوی بیٹھ کے، یا گھر میں دادا دادی، تایا تائی جو بھی ہیں، سب کے افراد ہیں، ایک کاغذ کے اوپر اچیو کر لیے کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ نیک ہو، میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایماندار ہو، میں چاہتا ہوں میرا بچہ کتابیں بڑا اچھی پڑھے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ جو ہے باغبانی کا شوقین ہو، میرا بچہ پینٹر ہو، میرا جو کچھ آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر گھر میں کریٹ کر دیجئے. اور یہ غلط فہمی ہے انسان کو کہ میں گھر میں سختی لگا کے یہ کر سکتا ہوں. ہاں، سختی کا ایک آلٹرنیٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسپلن. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ سوئے، ہمارے گھر میں سب لوگ 8 بجے سو جاتے ہیں، ابا بھی، امی بھی، گھر کا ملازم بھی، دادا ابو بھی، سارے. آپ کو بھی سونا ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں، آپ گھر میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک ڈسپلنڈ لویبل چیز بنا کر گھر میں رکھ دیجئے. 7 سال تک آپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کو غصہ نہ آئے، تو 7 سال کی عمر میں یہ ٹیکنیک سکھانے کے لیے، یہ نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ کرنا بری بات ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، ہمارے صحابہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے. اور اتنے میں اچانک کچن سے آواز آئی، تھراش کر کے ایک شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا. تو ایک دم کہا، الو کی پٹھی، تم نے یہ کیا کیا، تم نے میرا کتنا قیمتی جو ہے جہیز کا میرا پیالہ توڑ دیا. میں اپنی بات کو یہاں مختصر کرتا ہوں، صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک گائیڈ لائننگ پرنسپل میں نے بتایا ہے کہ بچے کی تربیت کا جو 7 سال کا فیز ہے، اس فیز میں سب سے ڈینجرس چیز جو بچے کے لیے ہے وہ ہے سٹریس میں اس کو رکھنا. اور یہ بات سکولوں کے لیے بھی اپلیکیبل ہے. یعنی بچہ ایک ایسا بچہ بن جاتا ہے جس کے سامنے ہر وقت ایک کاکروچ پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو میں گھر کے ابو ڈانٹیں گے، اور خاص طور پر مائیں بڑا اس بات کو نا بہت خطرناک طریقے سے ایکسپلائٹ کرتی ہیں، آ لینے دو تمہارے ابا کو. اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہے. اس سے بچے کے ذہن کے اندر ایک کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. بچہ ماں باپ کو 2 الگ چیزیں نہیں سمجھتا. پلیز آپ یاد رکھیے گا. آپ نے ہمارے دیہاتی میں نا کہتے ہیں میں مکے مدینے جا رہا ہوں. لوگ مکہ مدینہ کو ہی نہیں سمجھتے 300 کلومیٹر کا الگ الگ ہے. وہ کہتے ہیں بس مکہ مدینہ حضور کا شہر. بچے کا مکہ مدینہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ان کو الگ نہیں سمجھ رہا ہوتا. جب ہم یہ کہتے ہیں ابا سخت ہے، امی نرم ہے، امی سخت ہے، ابو سخت ہے، تو بچے کے اندر ایکچولی ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. تو 7 سال کے اندر خلاصہ، یہ والی بات کئی گھنٹوں میں بتانی چاہیے مجھے. 7 سال کے دوران پلیز یہ فالوئنگ گائیڈ لائنز یاد رکھیے، اسکول کے لوگ بھی اور گھر کے بھی. بچے کے اندر صحیح غلط، جنت دوزخ، مورالٹی امورالٹی کا کوئی سٹینڈرڈ موجود نہیں ہے. آپ اس کے اندر کریٹ کریں گے، نہیں کریٹ ہوگا. نمبر 2، بچے کو سٹریس میں رکھنا، اس کی تربیت، اس کے نمبر نہیں آ رہے اس پہ تھپڑ پڑیں گے. نمبر آنے کے لیے کوئی اور ٹیکنیک یوز کیجئے. لیکن اگر آپ نے اس کو سٹریس میں رکھا، چیلنج میں رکھ سکتے ہیں، ڈسپلن میں رکھ سکتے ہیں. مثلا بیٹا ہمارے ہاں 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک سب پڑھیں گے. ابا بھی دیکھو پڑھ رہے ہیں، امی بھی پڑھ رہی ہیں، تم بھی پڑھو. یہ آپ نے کریٹ کر دیا، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہا، کنسنٹریٹ نہیں کر رہا. یہ ایک الگ چیز ہے، آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے. لیکن
اگر آپ نے سٹریس ڈال دیا, اور اسکول والوں نے بھی اگر امتحان کا سٹریس ڈال کے اگر تمہارے گریڈ کم ہو گیا فلانا ہو گیا, گریڈ بچے کو اکیلے میں کمرے میں بتائیے, گریڈ کبھی بھی ڈسپلے نہیں ہونے چاہیے. آپ اکیلے بچے کو بتائیے کہ آپ کا گریڈ ہے سی, بس اس کا ڈی ہے, بتائیے ہم اس سلسلے میں کیا کریں, ریمیڈی کیا کریں. سوری میں آپ کو کوئی پالیسی گائیڈ لائن نہیں دیتا, مگر انٹرنیشنل لٹریچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچے کا گریڈ بتانا 7 سال کی عمر میں ایکچولی اس کے اندر کچھ بھی کریٹ نہیں کر رہا, اس کے اندر کوئی پازیٹیو کمپٹیشن کریٹ نہیں کر رہا, اس کے مدر بورڈ کو اکھاڑ رہا ہے. ہاں آپ کے اسکول کے ڈسپلن کے لیے ضروری ہے آپ اکیلے میں اس کا ریمیڈیل ایکشن کریں, آپ جو پیرنٹس کو بلائیں ان کو بتائیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو 7 سال تک. اور دوسرا میں نے یہ بتایا ہے کہ لویبل سرکمسٹانسز کریٹ کر دیجئے, جو چیز بچے کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا نمونہ بن کے. مثلا آپ ایک آخری یہ بات کر کے میں 7 سال سے اگلی فیز میں جاتا ہوں کہ بچے کو ہم نمازی کیسے بنائیں. بچے کو نمازی بنانے کا ایک طریقہ, بیٹا نماز پڑھنی چاہیے, دیکھو تم نماز پڑھو, نماز کے 5 فائدے ہوتے ہیں, اللہ میاں جنت دیتے ہیں, تمہیں یہ ہوگا, سب کچھ آپ بتائیں. اور ایک طریقہ, یہ 7 سال سے کم کی بات کر رہا ہوں پلیز, یہ ساری باتیں 7 سال سے کم کی ہیں. 7 سال سے کم عمر کے بچے کو نماز پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 4 دن کا تھا, جب وہ آوازوں کو دیکھ رہا تھا تو اس نے نوٹ کیا کہ ایک آواز آتی ہے, پتہ نہیں وہ کیا جادو کی آواز ہے. امی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تو دوپٹہ لے لیتی ہیں, ابو اٹھتے ہیں, بھائی جان بھی اٹھتے ہیں, جا کے کمرے میں جا کے نا باتھ روم میں بازو گیلے کر لیتے ہیں, اور ٹوپیاں لے کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں, اور امی ایک کپڑا بچھاتی ہیں اور پھر ہم سے بات نہیں کرتی ہیں اور آنکھیں بند کر کے یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں, اور یہ 5 دفعہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے, جب تک جاگ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بچی جس نے ابھی کچھی پہنی ہوگی وہ دوپٹہ لے کے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی, ایسے کرتی رہے گی نماز پڑھنے کی, آپ اس کو بالکل نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے کوکنگ, اسی طریقے سے الماریاں صاف کرنا, اسی طریقے سے گارڈننگ, اور اسی طریقے سے پڑھائی. تو بس بچوں کو کتابیں پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے نمایاں جگہوں پر سکرین نہ ہو, کتابیں پڑھی ہوں, اور بچہ دیکھے کہ دادا ابو رات کو ایک کتاب نکالتے ہیں, پہلے ایسے کرتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں. اچھا امی بھی ایک کتاب پڑھتی ہیں, اس پہ تصویریں ہوتی ہیں بہت ساری عورتوں کی جنہوں نے بالوں پر کچھ لگائے ہوتے ہیں, تو امی بھی وہ کتاب پڑھتی ہیں, اور ابا بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں, بڑی بہن بھی ایک کتاب پڑھتی ہے. بس دیٹس اٹ. بچوں کو کتابیں پڑھانے کا یہ طریقہ ہے. تو 7 سال تک میں نے آپ کو سفیشینٹلی عرض کر دیا ہے. سٹریس کریٹ نہ کیجئے, لویبل انوائرمنٹ گھر میں کریٹ کیجئے, جو کچھ بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس کے آپ رول ماڈل بن جائیے. بچوں کی اچھی صحت کے لیے ماؤں کا خوش رہنا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جب ماں مسکرا کر اپنے بچوں کی جانب دیکھتی ہے تو ان پر خوشگوار تاثر قائم ہوتا ہے. یہ بات تحقیق کے ذریعے ثابت بھی ہو چکی ہے. تحقیق کے مطابق خوش مزاج ماں کے بچے ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی خوش مزاجی بچوں کی اچھی صحت کی ضامن ہے. خوش مزاج ماؤں کی بیٹیاں ذہنی طور پر مضبوط ہوتی ہیں. ماں کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے. ماں کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے, لیکن اپنے اندر کل کائنات سموئے ہوئے ہے. ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور, آنکھوں میں ٹھنڈک, الفاظ میں محبت. ماں کی آغوش میں دنیا بھر کا سکون, ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے. سائنس کہتی ہے کہ نرم اور خوش مزاج ماں کا بچے کے دل و دماغ پر مثبت اثر پڑتا ہے. ماں کا خوش رہنا زیادہ ضروری ہے. 2020 میں تقریباً 13,000 خاندان پر ہوئی اس تحقیق میں پایا گیا کہ بچوں کی ذہنی صحت کے لیے والد کے خوش رہنے سے زیادہ ضروری ہے ماں کا خوش رہنا. والد کی خوشی کی بنسبت ماں کا خوش رہنا بچوں کی ذہنی نشوونما پر دگنا اچھا اثر ڈالتا ہے. اس تحقیق میں ماں کے خوش رہنے کا براہ راست اثر اس کی نوعمر بیٹیوں پر نظر آیا. وہ ذہنی طور پر مضبوط پائی گئیں. اس کے ساتھ ہی اچھے رویے کے والد کا بھی بچوں پر اچھا اثر نظر آیا. غصے کی وجوہات. کئی مرتبہ مائیں تناؤ کی وجہ سے آنے والا سارا غصہ بچے پر نکالتی ہے. اس صورتحال میں ماں کی پریشانیوں کا حل نکالا جانا بے حد ضروری ہو جاتا ہے. اپنے رشتے, کریئر اور مالی مسائل سے گزر رہی ماؤں کے ساتھ بھی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں. ان پریشانیوں کا حل نکالنا ہی واحد طریقہ ہے. کئی مرتبہ بچوں کے رویے کو نظر انداز کیا جاتا ہے. کچھ بچے بہت ہی غصیلے ہوتے ہیں. اس قسم کے بچوں کا مزاج بھی ماں کو سزا دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے. بچوں کے جارحانہ رویے پر قابو پانے کے لیے ماہرین نفسیات سے مشورہ کیا جا سکتا ہے.
بیشتر مائیں اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی اور بگڑتی صحت کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن شامل ہو جاتا ہے اور ایسے حالات میں وہ اپنا غصہ بچوں پر نکالتی ہے۔ مائیں پرسکون کیسے رہیں؟ کسی بھی وجہ سے شدید غصہ آ رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، تھوڑی دیر سو جائیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو گہری سانسیں لیں۔ لوگ غصہ نکالنے کے لیے کمزور ٹارگٹ تلاش کرتے ہیں۔ شدید غصہ آ رہا ہے تو اس وقت بچوں کے آس پاس نہ رہیں۔ خود کو کسی اور کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کام بھی سمجھ میں نہ آئے تو کمرے میں ٹہلیں۔ جس کام کو کرنے سے ذہن پرسکون محسوس کرتا ہے تو اسے کریں، جیسے ڈرائنگ، گارڈننگ، کرافٹنگ وغیرہ۔ آپ کی توانائی اس میں خرچ ہوگی، آپ کا من ہلکا ہوگا۔ غصہ آنے کے اسباب سے توجہ ہٹ جائے گی۔ صحت بخش غذا کھائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سخت رویے کی وجہ بن رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچے پر زیادہ سختی کر رہے ہیں، تو آج ہی اپنے رویے کا جائزہ لیں اور اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔